بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے جنگ احد کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں تو میں کہاں رہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں۔ یہ سن کر انہوں نے اپنے ہاتھ کی کھجوریں پھینک دیں اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جنگ احد شوال سن 3 ہجری میں جب خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے نے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور کفار و مسلمان آپس میں برسرے پیکار ہو گئے تو کچھ لوگ تو میدان جنگ سے نکل بھاگے اور کچھ لوگ ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ اسی دوران حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تو دشمن نے یہ افواہ پھیلا دی کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں، جس سے مسلمانوں کا رہا سہا ہوش بھی جاتا رہا۔ اکثر لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے، بعض لوگوں نے لڑائی سے ہاتھ روک لیا اور مایوس ہو کر ہتھیار پھینک دیے۔ کچھ لوگوں نے سوچا کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سے مل کر کہا جائے کہ وہ ابو سفیان سے ان کے لیے امان طلب کر دے۔ چند لمحے بعد ان کے پاس سے حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ دیکھا کہ لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، پوچھا کس چیز کا انتظار ہے؟ جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تم لوگ زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو اور جس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی اسی پر تم بھی جان دے دو۔ اس کے بعد کہا اے اللہ، ان لوگوں نے یعنی مسلمانوں نے جو کچھ کہا ہے اسی پر میں تیرے حضور معذرت کرتا ہوں، اور انہوں نے مشرکین نے جو کچھ کیا ہے اس سے برات اختیار کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آگے بڑھے۔ آگے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا ابو عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا آہاں جنت کی خوشبو کا کیا کہنا اے سعد، میں اسے احد کے پرے محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ میں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کو تلاش کروں، اور فرمایا کہ اگر وہ دکھائی پڑ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مقتولین کے درمیان چکر لگاتے ہوئے ان کے پاس پہنچا تو وہ آخری سانس لے رہے تھے۔ انہیں نیزے، تلوار اور تیر کے 70 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ میں نے کہا اے سعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں اور دریافت فرما رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور میری قوم انصار سے کہو کہ اگر تم میں سے ایک آنکھ بھی ہلتی رہی اور دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا تو تمہارے لیے اللہ کے نزدیک کوئی عذر نہ ہوگا۔ اور اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ کہا کہ یہ کالی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس کی وجہ سے میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے لیے دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو صبر کرو، بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر چاہو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ وہ تمہیں اس بیماری سے عافیت دے۔ اس عورت نے کہا کہ میں صبر کرتی ہوں، مگر چونکہ میں بے پردہ ہو جاتی ہوں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کیجیے کہ میں پردہ نہ ہوا کروں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔